بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قدرت کا قانون ہے، دنیا میں تم کسی کو بے چین کرو گے، خود بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔ تمام پرندوں میں سب سے زیادہ عقل مند کبوتر ہے۔ سورہ یاسین فجر کی بات پڑھنے سے ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ آپ رات کو سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے۔ صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست و صحت مند ہو جاتا ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے، کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا فائدہ مند ہے۔ رات کے وقت صرف 3 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد صاف اور چمکدار رہتی ہے۔ انڈے کی سفیدی کو چہرے پر لگائیں، 15 سے 20 منٹ کے بعد دھو لیں۔ انڈے کی سفیدی جلد کو ٹائٹ کرنے، جھریوں کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ سر کے بال سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں، سمجھ جاؤ یہ خوش نصیبی اور عقل مندی کی علامت ہے۔ صبح طلوع آفتاب کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے کسی کو انکار کرنے سے نہ گھبرائیں۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہے تو دیکھو بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں۔ جو لوگ آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں ان سے بہترین انتقام ہے۔ قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا نہیں سکھاتا۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کر کے ڈپریشن کو کم کرتا ہے۔ لیموں کا رس ہاتھوں پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ عورت سے کبھی سخت کام مت لو کیونکہ وہ نرم اور نفیس مزاج کی ہوتی ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھانے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بال گرنا شروع ہو جائیں، انڈے کی زردی لگائیں، کانوں سے کم سنائی دے۔ کانوں کے اندر 3 قطرے زیتون کا تیل نیم گرم کر کے 3-4 دن ڈالو۔ 90 سال کی عمر میں کان فٹ رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے، اس کو اتارنے کے لیے باوضو حالت میں 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کریں۔ انشاءاللہ نظر اس طرح کرنے سے نظر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل تقریباً 3 دن تک کریں۔ طاقت کے زور پر عزت ملے تو فرعون دنیا کا سب سے عزت دار شخص ہوتا۔ صحت ہمیشہ دوائیوں سے نہیں، بعض اوقات یہ ذہنی سکون سے ملتی ہے۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ آواز اگر بیٹھ جائے تو گڑ والے چاول پکائیں، رات کو خوب پیٹ بھر کے کھائیں، کچھ دیر بعد گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لیں۔ 2-3 دن ایسا کرنے سے آواز کھل کر سریلی ہو جائے گی۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے۔ انڈا ابالنے کے بعد ٹھنڈا کر کے مت کھائیں ورنہ شدید سر میں درد ہوگا۔ خواب میں میٹھے پھل کھاتا دیکھو تو جان لو یہ خوش قسمت خوبصورت اولاد ہونے کی نشانی ہے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر عرق گلاب لگا لیتا ہے اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ گرمیوں میں سفید کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ کھانا کھانے کے ساتھ کرچی ہری مرچیں کاٹ کر ضرور کھائیں۔ چربی کو پگھلانے کے لیے بہت ہی زیادہ مؤثر ہے، آواز کو سریلی بناتی ہیں۔ سونف افسردگی دور کرتی ہے، بھولنے کی بیماری سے نجات دلاتی ہے، کینسر جیسی بیماری سے لڑتی ہے۔ ام المومنین
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں کھجوریں ہوں وہ لوگ کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے انسان بھیرا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دینا ہو تو اس طرح دیں جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہو۔ سفید آٹا کم کھائیں، معدے کے مسئلے اسی سے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے زیتون کا تیل استعمال کریں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھ کو بند کر دے دیتا ہے، منہ کو کھول دیتا ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبایا کریں۔ اگر غم اور مایوسی سے بچنا چاہتے ہو جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات میں قابو رکھیں۔ کچے مونگرے نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ رات کے وقت چائے پینا چھوڑ دیں، پیشاب میں انفیکشن ہو جائے گا، جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوگا۔ پیٹ کی چربی کو دور کرنا ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی، چربی ختم ہوگی۔ چائے پی کر اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ آپ زہر کھا لو۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہو، روزانہ انجیر کھایا کرو۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ دوپہر کو اگر 1 گاجر کھائی جائے بدن میں خون کی کمی نہیں ہوتی، یعنی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پی لیا کرو، بدن سے بدبو دور ہو جائے گی۔ 2 دانے کلونجی کے دودھ کے شامل کر کے کھا لو، بدن میں شیر جیسی طاقت آ جائے گی۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی پیا کرو۔ گائے کا دودھ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر جگر خون نہیں بناتا دودھ پینے سے قبل 1 گھونٹ نمکین پانی پی لو، جگر خون بنانا شروع کر دے گا۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے معدے کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے انسان ہمیشہ تندرست رہتا ہے۔ راستے میں بیٹھ کر کھانا بری بات ہے، پورا منہ کھول کر ہنسنا بری عادت ہے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد 1 الائچی کا دانہ چکھ لو، بوڑھے لوگوں کی طرح سانس نہیں پھولے گا۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ مسواک کریں۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، جلد چمکدار ہوتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی کاہلی ڈھیلے پن کو ختم کرتا ہے۔ شہد چاٹنے سے ڈپریشن دور ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے آئی بروز پر زیتون کا تیل مسل لیا کرو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جو عورتیں اپنے گھر میں دودھ دہی کا زیادہ استعمال کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ مسور کی دال اکثر کھا لیا کرو، پیٹ کی بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے، پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ جو انسان زیادہ ایک جگہ پر بیٹھ کر وقت گزارتا ہے اس کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ صبح کا ناشتہ جلدی کرنے سے بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہو۔ اچانک چکر آنے لگے تو کالے نمک والا پانی پی لو۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے نیم گرم پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لو۔ خوبصورت جلد کے لیے شہد و لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ ماسک جلد کو نرم اور چمکدار بناتا ہے۔ مالٹا کھانے والے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ رات کو سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سونے کی کوشش کریں، نیند جلدی آ جائے گی۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے چہرہ خوبصورت نظر آنے لگتا ہے، جسم میں نمکیات کی کمی نہیں ہوتی۔ پودینے کے پتوں کو پیس کر اس کا رس ماتھے پر لگائیں، سر درد میں آرام پہنچاتا ہے۔ انار کے پھولوں کو خشک کر کے باریک پیس لیں، مسوڑوں پر ملیں، مسوڑوں کا خون رک جاتا ہے۔ ادرک کا رس اور لیموں کا رس گرم پانی میں ملا کر پئیں، پیٹ کے درد کو راحت ملتی ہے۔
پٹھوں کو طاقت دینی ہے اور مضبوط رکھنا ہے۔ مہینے میں 2 بار بکری کے پائے کھائیں۔ شوگر ہو یا دل کی کوئی بیماری ہو، بادام کو اپنی خوراک میں شامل کر لو۔ شلجم دماغ کو قوت دیتا ہے، پیاس کو مٹاتا ہے۔ مسوڑوں اور دانتوں کی کمزوری، خون آنا یا منہ سے بدبو آنا، ان مسائل کے لیے سونف سبز چائے میں ڈال کے پئیں۔ اگر عورتیں ناف کے اندر ادرک کا رس ڈال کے پی لیں، چند دنوں میں دبلی ہو جائیں گی۔ نہار منہ فالسا کھا لینے سے پیشاب کا انفیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ فالسا گلے کی خراش کو ختم کرتا ہے، گلے کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ دہی میں نیم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر بالوں کی جڑوں میں لگائیں، کچھ دیر کے بعد دھو لیں۔ باریک دانتوں والی خاتون نظر کی تیز ہوتی ہے۔ باریک اور کھلے دانت خوبصورتی کی علامت ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، ورنہ آپ کا جگر خون بنانے میں مشکل کرے گا۔ اسٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لے، اس روز اس کے لیے زہر باعث نقصان ہے، نہ جادو۔ آنکھوں کے نیچے سوجن کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ نیم گرم پانی میں سرسوں کے تیل کے چند قطرے ڈال کر پیو، یہ ٹوٹکا پاؤں کی جلد کو نرم کرتا ہے، خون کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے داؤد، مجھ سے محبت کرو اور مجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرو، اور میرے بندوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرے محبوب بندوں سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن میں تیرے بندوں کے دلوں میں تیری محبت کیسے پیدا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرو، کیونکہ جب وہ میری اچھائیوں، رحمتوں اور نعمتوں کا ذکر سنیں گے، ان کے دلوں میں خود بخود میری محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ بات قرآن و حدیث کی عمومی تعلیمات کے مطابق ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے محبت الہی بڑھتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ والوں سے محبت، اللہ کے ذکر کی محفلیں اور اللہ کی رحمتوں کا بیان دل میں ایمان اور محبت الہی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بعض لوگوں کو صبح کے وقت سستی زیادہ پڑنے لگتی ہے، ایسا ہو تو کھانا کم کھائیں، سلاد زیادہ کھائیں، دودھ میں الائچی ڈال کر پی لو، بدن کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ خشک دھنیا، سفید زیرہ اور چینی ہم وزن لے کر سونف بنائیں، اس کو روزانہ استعمال کریں، تھوڑی سی مقدار میں استعمال کریں، معدے کی جلن، تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے میں تیزابیت ہو جاتی ہے۔ ہاضمے کے نصف مسائل زیادہ کھانے کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ کھیرے کے ٹکڑے کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، آنکھوں کی تھکاوٹ کو کم کرتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا۔ شکریہ۔